अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ पर आपको खबर दें कि सरबराह मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ की आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत की दावत। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, जिस जमात या फ़र्द वाहिद को मैंडेट मिला है इसका एहतराम करते हैं। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, सबको एक दूसरे के साथ बैठना होगा। मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला था, अब भी निकालेंगे। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। बार बार इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाल के फजलो करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है और आप जानते हैं। कौम की हालत बदलेंगे, कौम सुख का सांस लेगी। पहले भी मुल्क मुश्किलात से निकाला, आज भी निकालने के लिए काम कर रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्तक़बिल की प्लानिंग के हवाले से बताया, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ देंगे। शहबाज शरीफ यूथ के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं। मुस्लिम नून, वफाक और पंजाब की बड़ी जमात बनकर सामने आई है। मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती। हमने, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निज़ाम है और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती, सबके बारे में ना सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए। पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। भाई, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे, जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी, और पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमत काबिल कदर हैं और यूथ के लिए ये खड़े हैं। ये लैपटॉप खरीद रहे हैं इंशाअल्लाह। आपको तकसीम करेंगे, कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, वजीफे देंगे इंशाअल्लाह, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ देंगे इंशाअल्लाह। और हुकूमत साजी के हवाले से अहम सियासी शख्सियात मुतहर्रिक और सरगर्म हो गईं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी
ہاؤس لاہور پہنچ گئے ہیں، جہاں اپنے قیام کے دوران وہ کئی اہم سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دوسری جانب نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت سیاسی قوتوں سے ملاقات کا ٹاسک میاں شہباز شریف کو دے دیا ہے۔ مزید بات کریں گے فاطمہ شیرازی، اس وقت ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فاطمہ، کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو صرف سے لاہور پہنچ گئے ہیں اور حکومت سازی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران سے مشاورت بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ان سے بھی ملاقات کا جو ہے وہ امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے کا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور ایم کیو ایم سے رابطہ بھی ہوا ہے، اور یہ جو اسکیجول ہے بلاول بھٹو کا اور آصف علی زرداری کا، اس میں آئندہ حکومت سازی کے حوالے سے لاہور میں سیاسی بیٹھک بھی سجے گی، اور یہ آج کی اہم مشاورت کے بعد فائنلائز ہوگا کہ کل سے وہ کن کن پارٹیز کے اعلیٰ قیادتوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے فاطمہ، ہمیں تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ انتخابات کے نتائج مکمل ہو جائیں تو حکومت بنانے پر دوسروں سے بات چیت کریں گے۔ رہنما مسلم نون اسحاق ڈار کا عوام کو انتخابی نتائج کے حوالے سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کا مشورہ، کہتے ہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث موبائل سروس بند کی گئی، جس کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور انڈیپینڈنس میں کلیئرٹی لے آئے کہ آئین 72 گھنٹے دیتا ہے، جو ہمیں جوائن کریں گے انڈیپینڈنس وہ تو یعنی کہ پھر اس پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ان کے اوپر وہ تمام پابندیاں جو پولیٹیکل پارٹی کے ممبر میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے۔ اس میں مین وہ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس میں آپ کا بجٹ ہے، اس میں آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، تو وہ تو فالو کرنی پڑتی ہے۔ جہاں تک ان کو ملا کے حکومت بنانے کا تعلق ہے، وہ تو آپ کا حصہ بن جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ پھر ہماری بات ہوگی، اور ان کو ہم کوشش کریں گے جیسے آگے حکومت میں وہ ہمارے شراکت دار تھے اور پارٹنر تھے، ان کے ساتھ پولیسنگ کا سسٹم جو تھا وہ ڈاؤن تھا۔ آپ کو بھی پتا، مجھے پہلی دفعہ ملک میں ڈاؤن نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ میری ذاتی رائے میں میرا خیال ہے کہ اس کو ڈاؤن کرنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے دہشت گردی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکیورٹی بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو ایگزیکٹ جواب تو الیکشن کمیشن پاکستان دے سکتا ہے، یا منسٹری دے سکتی ہے۔ اور نواز شریف کے کارکن نے ایک پارٹی کے چیئرمین کو شکست دے دی، بولے کہا تھا کہ 8 فروری کو بلاول بھٹو کو کراچی چھوڑ کر آئیں گے۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ نے نون لیگ کا بھرپور ساتھ دینے پر عوام سے اظہار تشکر کیا۔ کس ادنا سے کارکن نے ایک پارٹی کے چیئرمین کو آپ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مات دی ہے۔ میں کہتا تھا 8 فروری آنے دو، میں کہتا تھا یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، میں کہتا تھا یہ ہماری قیادت کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، میں کہتا تھا کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اس کو کراچی چھوڑ کے آئیں گے، اور آپ نے تو کمال ہی کر دی، آپ نے تو حد ہی ختم کر دی، آپ نے تو 80,000 کی لیڈ بلاول کے اوپر دے کے بھیجا ہے۔ نواز شریف کے شیروں، نواز شریف کی شیرنیوں، میں اپنے حلقے کے بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی قائد کو بتانے آئے ہیں کہ آپ قائد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لاہور سے بھی بلاول بھٹو کی کھلی لیڈ تھی، بند کمروں میں سب کام ہوا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے پریس کانفرنس کی، کہا کہ لاہور میں نتیجہ اچانک تبدیل ہوا، جادو تو بہت ساری سیٹوں پر چل رہا ہوگا لیکن یہاں بھی ہوا، ایپ بند کر دی گئی تو ہم فوری طور پر الیکشن کمیشن پہنچے، لاہور میں بلاول بھٹو کے ووٹ غائب کر لیے گئے، ہم پٹیشن لے کر لاہور ہائی کورٹ گئے لیکن دروازہ نہیں کھلا، ہمیں دروازہ کھولنا اور کھلوانا بھی آتا ہے۔ بلاول کی کلیئر لیڈ پورے دوپہر کی لیڈ تھی، پوری شام کی لیڈ ٹی وی پہ آ چکی، ہر چینل پہ آ چکی، بہت سو کی لیڈ آگے پیچھے ہوئی، مگر اتنی لیڈ ان کی تو ڈبل تھی، سب غائب، سب ہوا میں غائب۔ اب تو بند کمروں میں سچویشن ساری چلی ہے آپ کے سامنے، لیکن اب آپ انہوں نے غائب کر دیں گے کمرہ بند کر کے، تو آپ کہیں کہ ہم سوال بھی نہ اٹھائیں، ہم ضرور اٹھائیں گے۔ اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ صبح اور رات میں اور آج کے دن میں کیسے اتنے چینجز ہوئے۔ ہم نے ایک سیٹ کی بات کی ہے اور اپنے خدشات اور ایپ وغیرہ کا بتایا آپ کو۔ عام انتخابات 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک قومی اسمبلی کی 265 حلقوں میں سے 220 کے نتائج موصول ہو چکے۔
انتخاب جیت کر کون کون سے معروف سیاستدان قومی اسمبلی میں براجمان ہونے کو تیار ہے، دیکھتے اس رپورٹ۔ انتخابی مارکا سر ہوا۔ قومی اسمبلی کی 265 نشستوں کے لیے ووٹوں کی گنتی۔ اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر نمایاں ہے۔ MQM پاکستان تیسرے نمبر پر راج کر رہی ہے۔ JUI PMLQ، استحکام پاکستان پارٹی BNP اور مجلس وحدت المسلمین بھی قومی اسمبلی میں نشست حاصل کر چکی ہے۔ انتخابات 2024 میں جیت کر سیاسی رہنماؤں اور معروف سیاستدانوں نے قومی اسمبلی میں رسائی حاصل کر لی ہے، جس میں سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، سربراہ MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، مریم اورنگزیب، حمزہ شہباز، علیم خان، حنیف عباسی، لطیف کھوسہ، نور عالم خان بھی قومی اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔ ملتان کا گیلانی خاندان کا منفرد اعزاز، 4 نشستوں سے الیکشن لڑنے والے تمام امیدوار کامیاب۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنے 2 صاحبزادوں کے ہمراہ قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ انتخابی نتائج میں تاخیر۔ ترجمان الیکشن کمیشن نگہداد کا کہنا ہے کہ موبائل ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے نتائج ٹرانسمٹ نہیں ہو سکے۔ نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے سارا نتیجہ مینول مرتب کرنا پڑا۔ مینول نتائج مرتب کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ زیادہ تر نتائج آ چکے ہیں، باقی بھی جلد ہی آ جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ترک میڈیا کو انٹرویو۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت بے شمار چیلنجز درپیش ہیں، جن میں دہشت گردی اور معاشی صورتحال سمیت دیگر بہت سے ایشوز ہیں۔ ایسی سچویشن میں عام انتخابات کا انعقاد موجودہ سیٹ اپ کی نیک نیتی ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود ہم نے عوامی امنگوں کے مطابق الیکشن کا بروقت انعقاد کیا، جس میں عوام نے آزادانہ طور پر اپنے رائے کا اظہار کیا۔ الیکشن کے دوران امن و امان کی صورتحال مجموعی طور پر بہت بہتر رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔